حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات ارباب اعزاء، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ یہ بتا رہا ہے روزے صرف مسلمانوں تم پہ فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پہ بھی روزے فرض ہوئے. پہلے والوں پہ بھی روزے فرض ہوئے، ہم پہ بھی روزے فرض ہوئے. باراللہ روزے فرض کیے کیوں؟ خود روزے فرض کرنے کا فلسفہ پروردگار اس میں بتا رہا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس امید سے پروردگار تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. تو جب پروردگار پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، صاحب تقوی دیکھنا چاہتا ہے، متقی دیکھنا چاہتا ہے، تو کہا کہ پھر تم روزے رکھو. گویا روزے فرض کرنے کا فلسفہ کہ انسان صاحب تقوی بن جائے. اب دیکھیں، اگر قرآن کی اس آیت میں ہم ایک باطنی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب سید الرسل معراج پر گئے تو جو خدا اور نبی کے درمیان گفتگو ہوئی، اللہ نے اپنے حبیب سے علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو وحی میں کلام کیا، اس میں ایک لقب تھا امام علی کا، امام المتقین. یا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے جو وحی میں کلام کیا، روایت میں ملتا ہے اس میں آپ کو امام المتقین کہا. خدا نے وحی میں کہا، اپنے حبیب سے کہا، اور آج
مساجد میں گلدستے اذان میں ہر مؤذن نماز سے پہلے جب نمازیوں کو بلاتا ہے تو وہ یہی اعلان کرتا ہے اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ. القابات اور بھی بیان ہو سکتے ہیں. گویا کہنے والا یہ بتاتا ہے مسلمانوں میں جو ندا دے رہا ہوں اللہ کے گھر سے میں عام نہیں ہوں، میرا رشتہ علی حیدر کرار سے. یا علی، تو میں نے اپنا رہبر اور لیڈر علی مانا ہے. تو لہذا امام المتقین، تو گویا معلوم ہے خدا کے گھر سے بھی جو نمازیوں کو صدا دی جا رہی ہے، جو بلایا جا رہا ہے، وہاں پر علی کی امامت کا جو اعلان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے علی ہر ایک کے نہیں صاحب تقوی کے امام ہے. لہذا یا علی، تو اذان میں آپ کہہ دیتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. مولا متقیوں کے امام ہے، بدکاروں کے امام. اور روایت میں ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں یا علی انت امام البررہ وقاتل الفجرہ. اے علی تو پرہیزگار نیک لوگوں کا امام ہے، بدکار فاسق لوگوں کا قاتل ہے. تو اب معلوم ہوا علی ابن ابی طالب ہیں متقیوں کے امام. تو ہم نے قرآن کی جب دوسری سورہ نکالی، ماہ رمضان ہے، آج دوسرا پارہ بھی مسلمانوں نے پڑھا. پہلے پارے میں کیا پڑھا؟ دوسری سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب وہ متقی کون ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے؟ اللہ نے وحی میں اپنے حبیب کو بتا دیا جو امام المتقین ہے وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہے. یا اور کتاب بھی ہدایت بن کے آئی ہے علی والوں کے لیے، کیونکہ متقی اس وقت تک کوئی ہو نہیں سکتا جب تک علی والا نہ ہو. تو کتاب خدا بھی علی والوں کے ہدایت کے لیے. اور ادھر سے اللہ نے روزے فرض کرتے ہو کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے. گویا معلوم ہوا خدا تعالی علی والوں کو روزے دار دیکھنا بڑا پسند کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو لہذا امام المتقین سید الوسیجین علی ابن ابی طالب، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب سید الرسل معراج پر جب گئے تو روایت کا جملہ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو سید الرسل کی نگاہ ایک نورانی منبر پر پڑی. دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ایک ملک کی طرف. سید الرسل فرماتے ہیں یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کیا منظر ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ غریب ہو کر منظر دیکھ لیں اور سلام بھی کر لیں. جبرائیل امین بتا سکتے تھے، کیوں نہیں بتایا؟ کیا حکمت تھی؟ جبرائیل چاہتے ہیں نبی خود دیکھے
جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ ذرا قریب ہو کے سلام بھی کر لیں، منظر بھی دیکھ لیں۔ سید رسول جیسے قریب ہوئے تو کیا دیکھا؟ جو فرشتے جس کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا جبرائیل یہ کیا، آج علی ابن ابی طالب مجھ پر سبقت کر کے چوتھے آسمان پر آ گئے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ، علی نے سبقت نہیں کی بلکہ ملائکہ نے محبت علی کا وہ جو جذبہ تھا خدا سے وہ التجا کی، اللہ نے ملائکہ کی اس فرمائش پر ایک فرشتہ نور کا شکل علی ابن ابی طالب میں خلق کر دیا۔ یا علی، فرشتہ علی حیدر کرار کی شکل و صورت میں پیدا کر دیا۔ اب یہ ملائکہ اس فرشتے کی ہر شب جمعہ اور جمعہ کو زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں تسبیح بھی کرتے ہیں، یہاں پر تقدیس بھی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ فرشتے زیارت کرنے والے، اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے اپنی اس عبادت کا ثواب علی حیدر کرار کے حکمداروں کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ تو لہذا علی حیدر کرار، علی کا دامن جس نے بھی تھاما ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ شرف ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ ہم نے ایسے امام کا دامن پکڑا ہے کہ جس نے ہمیں دین کے ہر مشکل گھڑی کا حل ہمیں بتایا ہے۔ دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے تو علی کے دروازے پر آئے ہیں، تو ہم علی کا دروازہ چھوڑ کر دنیا والوں کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ تو لہذا علی حیدر کرار، روایت ہے ہمارے علماء نے جو حالات ذکر کیے ہیں ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اشعار تھے، جو شاعرین تھے ائمہ معصومین کے، ایک چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، ائمہ ہدا کے زمانے کے ایک شاعر تھے سید حمیری، وہ اشعار کہتے تھے اہل بیت اطہار کی مدحت میں۔ ملتا ہے کہ جب ان کا وقت وفات قریب تھا، بستر موت پر تھے، چونکہ اپنے زمانے کے بڑے جلیل القدر سید تھے، ایک مقام تھا، ایک ان کی شان تھی کہ یہ سید زادہ جس کے سرحانے اپنے بھی موجود ہیں اور نواسب بھی موجود ہیں، ہر ایک موجود ہے، شخصیت بہت بڑی ہے، ہر ایک آیا ہے کہ ان کی عجادت اور تیمارداری کے لیے، یا لوگوں کے درمیان یہ سید زادہ بستر پہ لیٹے ہوئے، پیشانی سے ایک سیاہ جو ہے نقطے کا آغاز ہوا۔ جب سیاہ نقطے کا آغاز ہوا تو پورا چہرہ ان کا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے کہ جس کی وجہ سے آخر وقت میں اس کا اثر بھی ظاہر ہوا، تو لہذا بعض اعمال انسان کے لیے باعث مصیبت بن جاتے ہیں۔ اب چہرے پہ جب سیاہی آئی، ادھر سے چاہنے والے پریشان ہوئے، جو نواسب تھے وہ اپنے مقام پہ خوش ہو رہے کہ دیکھو آج بڑا علی کی وکالت کرنے والا تھا، آج کیسے رسوا ہو رہا ہے، خوش ہو رہے۔ لیکن اس سید زادے نے اسی حالت میں مایوس نہ ہوا، جس امام حق کی ولایت پہ ایمان رکھتا تھا، یقین کامل سے اپنے دل سے توسل اختیار کیا، علی ابن ابی طالب کی طرف روتی آنکھوں سے بول کے کہتے ہیں اَحَقَذَا يُفْعَلُ بِأَوْلِيَائِكَ يَا عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ،
مولا کیا آپ کے حکمداروں کی، آپ کی مودت کی یہی جگہ دی جائے گی کہ آپ اس بڑی محفل میں آپ کا چاہنے والا نواسب میں، آپ کے دشمنوں میں ذلیل ہو جائے؟ بس یہ جملے کہنے تھے، کس قدر یقین کامل تھا کہ میں نے جس ہستی کا دامن تھاما ہے، جس امام کی محبت کا میں نے اقرار کیا ہے، وہ مایوس نہیں ہونے دیتے۔ بس اس یقین سے انہوں نے توسل کیا، یا پھر اسی لمحے جو نقطہ آغاز سیاہی ہوا تھا وہی نقطہ آغاز نور میں تبدیل ہو گیا، اور نور پھیلتے پھیلتے پورا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو گیا، جو اب تک ان کی اس مصیبت پر ہنس رہے تھے، اب وہی شرمندگی سے سر جھکانے لگے۔ اور اس وقت سید امیرین علی ابن ابی طالب کی عظمت و شان میں قصیدہ پڑھ کر بتا دیا کہ میں نے عام ہستی کا دامن نہیں پکڑا، بلکہ اس کا دامن پکڑا ہے جو مشکل میں مددگار بنتا ہے۔ اور پہلا جملہ یہ فرمایا، قَذَبَ الزَّاعِمُونَ اَنَّ عَلِيًّا لَن يُنَجِّ مُحِبًّا، جھوٹ بولتے ہیں وہ بدگمان لوگ جو کہتے ہیں علی اپنے حواداروں کو مشکل میں نجات نہیں دیتا۔ جھوٹ بولتے ہیں، آؤ دیکھ لو علی نے کیسی مشکل گھڑی میں مجھے اس مشکل سے نکالا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ لہذا یقیناً امیر المومنین امام المتقین، جس طرح ہم امام کو امام تسلیم کرتے ہیں لیکن ادھر سے ہم گواہی دیتے ہیں وہ متقیوں کی امام ہے، تو جب ہم کہتے ہیں وہ متقیوں کی امام ہے تو پھر ہمیں بھی صاحب تقوی ہونا چاہیے۔ میں ایک سادہ سی مثال سے اس مطلب کو واضح کروں۔ دیکھیں، آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، وہاں پر مختلف جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، یہ اسپیشلسٹ جو ہیں مثلا یہ چیسٹ کے ہیں، فلاں اسپیشلسٹ جو ہے مثلا پوری باڈی کے ہیں، فلاں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ آئیز کے ہیں، فلاں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ہارٹ کے ہیں، فلاں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ سکن کے ہیں۔ تو جس بندے نے اپنی آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے وہ کبھی بھی اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، ایسے نا؟ جس نے جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ کبھی بھی کسی اور کے پاس نہیں جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو جس معیار پر ہے مریض وہاں پر رجوع کرے گا۔ اب ہم سارے تو ہیں بیمار، ہمارے اندر تو ہیں بیماریاں، ہم اپنی بیماری کا علاج کہاں کریں؟ ہم خود کہتے ہیں کہ امیر المومنین کون ہے؟ امام المتقین ہے۔ اگر ہم امیر المومنین کے تقوی، ان کی شرافت، ان کے کمال، ان کے کردار، ان کی صداقت، ان کی دیانت، ان کی پاک دامنی، ان کی مناجات، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقوی دیکھ کر اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا پھر ارتباط ہے، ہم پھر استفادہ کر رہے ہیں۔ جس طرح مریض اپنی مرض کے لیے اپنے مقصود کے مطابق ڈاکٹر سے علاج طلب کرتا ہے، اگر ہم بھی امیر المومنین کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کی سخاوت سے، ان کی شجاعت سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں امام المتقی، وہ ہیں متقیوں کے امام، لیکن میں اور آپ اگر متقی نہ ہوئے، اللہ نہ کرے ہم متقی نہ ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہہ دینا کہ میں متقی ہوں،
کہہ دینا اور ہے، متقی بننا اور ہے۔ روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، جب پوچھا گیا متقی کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کے بارے میں پوچھا گیا، کہا کہ تقویٰ اس بات کا نام ہے آپ کو اس جگہ نہ دیکھا جائے جس چیز کا حکم اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو آپ چھوڑنے نہ پائیں، اور جس کام سے روکا ہے اس کو انجام نہ دیں۔ جو اللہ کے اوامر کو انجام تو دے اور جو نواہی ہیں ان سے رک جائے، کہا کہ ایسا شخص صاحب تقویٰ ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، دین کی پابندی ہے، واجبات کی پابندی ہے، حرام کاموں سے اجتناب ہے، تو ہم بن گئے متقی۔ تو ہم جب متقی بن گئے تو پھر ہم کہلوا سکتے ہیں کہ ہماری اول امام مولا علی ہے۔ ایک نقطے کی ذرا وضاحت کر دوں بھائی، معاشرے میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تو مولا علی کی ولایت کا دم بھرا ہے، ماشاء اللہ، اور آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ اور لوگ آج کل فیس بک پہ بھی کہتے ہیں مجھے فخر ہے میں علی کا شیعہ ہوں۔ یہ فیس بک پہ لکھنا اور ہے، شیعہ علی بن کے دکھانا اور ہے۔ روایت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے انما شیعۃ علی من صدق قولہ فعلہ، آپ فرماتے ہیں صرف شیعہ علی وہ ہے جس کے دعوے کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ جو اس نے دعویٰ کیا میں علی کا شیعہ ہوں، وہ کردار علی سے ثابت کر دے میں علی کا شیعہ ہوں۔ اگر وہ علی کی سیرت پر عمل کر رہا ہے، عملاً وہ انجام دے رہا ہے، عمل پاک ہے، تو سمجھ لو وہ اپنے دعوے میں بھی سچا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کو۔ دعویٰ کرنا تو بڑی بات ہے، لہذا ایک مثال میں دے رہا تھا۔ دیکھیں معاشرے میں ہر ایک کہتا ہے میں اہل بیت کا حوادار ہوں، میں شیعہ ہوں، دعویٰ تو ہم نے کر لی۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک بندہ شراب پیتا ہے، کیا آپ اس کو متقی کہیں گے؟ ایک بندہ زنا کرتا ہے، کیا کہیں گے وہ متقی ہے؟ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کیا کہیں گے متقی ہے؟ ایک بندہ حرام کماتا ہے، حرام گھر لاتا ہے، کیا کہیں گے متقی ہے؟ ایک بچہ ہے، ایک انسان یعنی حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، کہیں گے یہ متقی ہے؟ کیا کہیں گے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، بد کردار ہے، غلط کار ہے، تو یہ متقی نہیں ہے۔ جبکہ آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں جو مؤذن اذان دیتا ہے، کیا وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے؟ وہ جو کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام میں گواہی دیتا ہوں مولا علی فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کافر، بے دین، بے نمازی، بد عمل، بد کردار کے امام نہیں، بلکہ وہ متقیوں کے امام یعنی نمازیوں کے امام، یعنی وہ باکردار لوگوں کے امام۔ میں اور آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں کو وہ دوست بنائیں جو معاشرے کے بدترین بد کردار لوگوں، ان کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوگی۔ علی جیسے امام انما یرید اللہ کا مصداق، جس کے حق میں اللہ نے آیے تطہیر نازل کر دی، اتنا پاک ایمان کیسے بھلا وہ بد کرداروں کا ایمان بن جائے؟ لہذا پاک ہستیوں کو جو منتخب کیے متقین کے لیے، تو لہذا متقی بن جائے، صاحب تقویٰ بن جائے، پھر یقیناً یہ ہمارے ایمان ہے۔ صلوات پڑھے محمد بول۔ لہذا یعنی تقویٰ اور پرہیز۔ دیکھیں روزہ جو ہم رکھتے ہیں، روزے کا فلسفہ سمجھیں۔ روزے کا مطلب ہے، خود صوم کا معنی ہے رکنا، روکنا۔ تو ہم یہ صرف یہ نہ سوچیں
ہم صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں، ان کاموں سے روک لیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کاموں سے بھی خود کو روکیں جس سے انسان کا دین برباد ہوتا ہے، ان کاموں سے بھی خود کو روکیں جس سے انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے، ان کاموں سے بھی خود کو روکیں جس سے انسان خدا اور اہل بیت سے دور ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم شاید صاحب تقویٰ بن گئے، نہیں۔ روایت ہے ایک مرتبہ سید رسول کی طرف سے اعلان ہوا کہ آج روزہ جو ہے کسی نے میری اجازت کے بغیر نہیں کھولنا۔ مدینے میں اعلان ہو گیا، سب نے روزہ رکھا۔ اب لوگ آ رہے سید رسول سے اجازت دے رہے، یا رسول اللہ ہمیں روزہ ہے، آپ اجازت دیتے رہے۔ ایک شخص آئے، یا رسول اللہ میری بہن ہے، وہ آتے ہوئے حیا محسوس کر رہی ہے، مردوں میں آئے، آ کر اجازت طلب کرے، کیا اجازت ہے وہ بھی روزہ افطار کرے؟ روایت کا جملہ سید رسول نے فرمایا تمہاری بہن کو تو روزہ تھا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ ایک گھر ہے وہ روزے سے ہے اور ابھی تک وہ روزے سے ہے۔ فرمایا جاؤ اسے کہو جا کے کہہ کر۔ وہ شخص آیا گھر میں، بہن سے کہا کہ سید رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہیں روزہ نہیں، تم کہہ کرو کیوں روزہ نہیں؟ گوشت کھایا، گوشت تو کھایا نہیں۔ وہ شخص بھی حیران، وہ روزے دار خاتون بھی پریشان، آج ہم نے گوشت کھایا نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گوشت کھایا۔ کہا کہ سید رسول فرماتے ہیں کہہ کرو۔ جب اس کی بہن نے کہہ کی تو اس میں سے گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ یا رسول اللہ عجیب ماجرا، گوشت تو کھایا نہیں، یہ گوشت کیسے نکلا ہے؟ کہا کہ جو تمہاری بہن نے مومن کی غیبت کی تھی، کہ یہ اس غیبت کی وجہ سے جو اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا تھا، تو لہذا سید رسول نے سمجھا دیا صرف روزہ کھانے پینے سے یا چند کاموں سے خود کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ خدا کی نافرمانی سے روک دیا۔ اصل روزہ آپ نے حاصل کر لیا، مقصد روزہ آپ کو حاصل ہو گیا، فلسفہ روزہ آپ کی زندگی میں آ گیا۔ تو روزہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف دعوت دیتا ہے، حرام کاموں سے ہمیں روکنے کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ ہم حرام کاموں کی طرف چل پڑیں۔ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ شادی کے فنکشنوں میں دین کو بھول جاتے ہیں، فوتگی میں دین کو بھول گئے، عید کے فنکشن میں دین بھول گئے، گھر میں چھوٹا سا کوئی پروگرام ہے برتھ ڈے کا، خوشی کا، اس میں دین کو ہم بھول گئے، تو لہٰذا ہم بن جاتے ہیں دیندار۔ ہم کہتے ہیں کہ دین نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، جو دین کے اور احکام ہیں ان سب پر عمل کریں گے تو تب ہم پرہیزگار اور متقی ہوں گے۔ ایک خاتون، بزرگ خاتون ایک سنا رہی تھی کہ ایک شادی میں فنکشن میں انوائٹ کیا کسی نے، کہا کہ وہاں پر مکس گیدرنگ میں، کیونکہ ہمارے فقہا اجازت نہیں دیتے لیڈیز اینڈ جینٹس مکس گیدرنگ ہو اور حجاب کا خیال نہ ہو، میک اپ کیا ہوا ہو، لہذا ایسے فنکشن ارینج کرنا بھی حرام اور ان میں بے حجاب ہو کے جانا اور ان کی ترویج اور تائید کرنا بھی حرام ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس فنکشن میں کچھ دیندار لوگ ناراض ہو کر چلے گئے، یہاں پر تو مکس گیدرنگ ہے لہذا ہم نہیں بیٹھے گے۔ ایک جو خاتون تھی، اب وہ خاتون یعنی 50 سال سے اوپر کی، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھی تھی تو مجھے جو دلہن کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آنٹی آپ آ جائیں، میں نے کہا نہیں وہاں پر جو ہے بے حجابی ہے، مرد اور لیڈیز سارے اکٹھے ہیں، تو میں جو ہے اپنے حجاب کا خیال کر کے ایک سائڈ پہ ٹھیک بیٹھی، میں نہیں آ رہی وہاں پہ آپ کے اس حال میں۔ تو اب دیکھیں لوگ اپنے آپ کو عزادار کہلواتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو نمازی کہلواتے ہیں، لیکن ہمارے پاس دین کتنا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا آنٹی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں، رات کو سونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں۔ ہم نے یہ دین یہی سمجھا،
ہم سمجھتے ہیں ہم شرابیں پی لیں اس کے بعد توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے، ہم زنا کر لیں پھر توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے، ہم بے حجابی کر لیں پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ تو ہم نے دین کا مذاق بنا دیا۔ یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں جب کربلا میں عمر ابن سعد کا بیٹا کہتا ہے بابا کل میدان معاشر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم نے نماز رسول کو شہید کیا، تم اس کے قاتل شمار ہوگے؟ تو عمر ابن سعد نے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کوئی نہیں بیٹا، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا جواب دیا؟ بیٹا کہہ رہے کل میدان قیامت میں رسول کو کیا جواب دیں گے؟ باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ استغفر اللہ علیہ وسلم، یعنی امام حسین امام وقت کو قتل کر کے وہ کہہ رہے اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ یزیدی فکر ہے۔ امام حسین ابن علی کا قتل کر کے کہنا اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کل کربلا میں یزیدی لشکر نے کہا تھا قتل حسین کے بعد اللہ غفور اور رحیم ہے۔ آج ہم امام حسین کے اس بچائے ہوئے دین کو قربان کر کے، اس کو برباد کر کے، اس کو پامال کر کے ہم کہتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے۔ امام حسین نے اس دین کی خاطر قربانی دی، ہم اسی دین کو برباد کر رہے ہیں، اسی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسی دین کو پامال کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ غفور اور رحیم۔ یہ فکر اپنی چینج کریں، اہل بیت کی محبت رکھیں، واجبات کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ جو لا علمی اور غفلت سے کوئی غلطی انجام پا جائے فوراً خدا کی طرف توجہ کر کے کہیں بار الہ تو غفور اور رحیم۔ اس مقام پر گئے نہ کہ آمدن جان بوجھ کے ہم دین کا مذاق اڑائیں اور کہیں اللہ غفور اور رحیم ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد رحیم۔ تو لہذا اگر تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ انسان نہ چلے تو واقعی انسان اپنا دین برباد کر بیٹھتا ہے۔ علماء نے واقعہ نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے میں چونکہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، علماء مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا، پہلے زمانے میں مساجد کے ساتھ مینار ہوتے تھے، میناروں پہ مؤذن چڑھ کر وہ آذان دیتے تھے اور اطراف کے لوگ سنتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایک نوجوان جو آذان دینے کے لیے مسجد کی مینار پر چڑھتا اور آذان دیتا اور ساتھ ہی اطراف کے گھروں میں وہ جھانکتا۔ دیکھیں، یعنی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، یہ جو نماز کا فلسفہ ہے، جو روزے کا فلسفہ ہے وہ سمجھے۔ نماز کا فلسفہ کیا بیان کیا گیا؟ نماز کا جو فلسفہ ہے کہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی اگر نماز زندگی میں ہے، انسان بے حیائی اور برائی سے رک گیا، سمجھ لو وہ نماز قبول ہے۔ اگر جس روزے نے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی نورانیت کو پیدا کر دیا، سمجھو وہ روزے قبول ہے۔ لیکن اگر وہ فلسفہ روزہ اور نماز ہمارے اندر پورے نہیں ہیں، اس کے جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے ہم عادتاً پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ نوجوان روزانہ مینار پہ چڑھ کر اذان دیتا ہے، لیکن نگاہ خیانت کرتا ہے کہاں پہ؟ ہمسایوں کے گھروں میں جھانکتا ہے۔ ہمسایوں کے گھروں میں جھانکنا حرام ہے، ہمسایوں کے گھروں میں جھانکتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے مسجد کے ہمسایوں میں، پڑوس میں ایک لڑکی کے حسن میں گرفتار ہو گئے۔ مسجد کے مینار پہ دیتا اذان ہے، پڑھتا نماز ہے، لیکن نگاہ خیانت کی وجہ سے لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اب دن بدن یہ جو ہے، اب پہلے نگاہ خیانت کی، تو اب جب بھی چڑھتا ہے اس کا پہلا مقصد اذان نہیں ہے، پہلا مقصد شیطان ہے کہ میں ہمسائے کے گھر میں جھانکوں گا۔ اس نیت سے وہ، چونکہ اب اذان کے بغیر چڑھنا بھی ممکن نہیں ہے،
مجھے کوئی چڑھنے بھی نہیں دے گا، تو لہٰذا یہی راستہ ہے کہ مینار پر چڑھ کر میں اذان دوں اور میں ادھر سے ہمسایوں کے گھروں میں بھی جان تان کرتا رہوں۔ وہ روزانہ چلتا ہے اور اس حرام کام میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ بالآخر اس نے جو مسجد کے پڑوس میں جو گھر تھا وہاں پر پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے باپ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس نے بڑے اپنے جتن کیے، عشق میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ، چونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، چونکہ یہ مشرکین میں سے تھے، ہم ہیں مشرک، ہم ہیں خلاف اسلام، تم ہمارے اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو، ہمارے دین کو قبول کرو گے تو پھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں گا۔ اب دیکھیں، یہ نمازی بھی ہے، مؤذن بھی ہے، لیکن دل میں خوف خدا نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ مؤذن جتنی نمازیں پڑھ رہا تھا وہ عادتاً پڑھ رہا تھا، اس نمازوں کی نورانیت نے اس کو فائدہ نہ دیا۔ جو مینار پہ چڑھ کر اجنبی گھر میں جھانک کر نگاہ خیانت کر رہا ہے اور عشق میں گرفتار ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس لڑکی کے حصول کے لیے میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ استغفر اللہ۔ ایک عورت کے حسن، اس کی محبت میں اتنا گرفتار ہوا، دین کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ کیا تھا؟ تقوی کے اس مقام پر فائز نہ تھا، تو لہذا اسلام کو چھوڑ کر اعلان کر دیا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے، فلاں ڈیٹ کو جو آپ بارات لے کر آ جائیں۔ اب بارات تیار ہوئی، ادھر سے بارات نکلی، ادھر سے دلہن والے گھر میں دلہن بارات آنے سے پہلے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گری، بارات آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ خسر الدنیا والآخرہ۔ جو دین کو چھوڑتا ہے، جو تقوی و پرہیزگاری کا دامن چھوڑتا ہے، اس کے مقدر میں نہ دین رہتا ہے نہ دنیا رہتی ہے۔ اور اس کی مثال لیں، یہ نوجوان جو نمازی تھا، جو مؤذن تھا، لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا دامن چھوڑا، نہ محرم کے وہ حسن میں گرفتار ہوا، کیا نتیجہ؟ دین کا دامن چھوڑ بیٹھا اور بے ایمان بن بیٹھا۔ لہذا قرآن سے تمسک رکھیں، اہل بیت سے تمسک رکھیں، اور یقیناً اہل بیت اطہار نے اس دین کی بقا کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ان قربانیوں میں بڑی قربانی علی کا لال عباس علمدار ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادار، روزے داروں، آپ کے لیے پانی اور شربت کا انتظام بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ چند گھنٹوں کی پیاس ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ جتنے بھی مومنین یہ مجلس عزا سننے کے لیے آ رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ باہر ٹھنڈے پانی اور افطاری کا انتظام ہو رہا ہے۔ اے ذرا کربلا میں ایک نگاہ تو کریں، خیام حسینی میں پانی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ روایت کا جملہ، ایک خیمے میں العطش العطش کی صدا بلند ہے۔ عباس علمدار جب خیمے میں آئے نہ دیکھا کوئی بچہ جس نے خالی مشکیزہ اٹھائے اپنے رخساروں پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے اپنے منہ سے لگایا ہوا ہے، کسی نے سینے پہ رکھا ہوا ہے، شاید پانی کی ایک بوند منہ میں چلی جائے یا مشکیزے کی ٹھنڈک سے پیاس کا احساس کم ہو جائے، لیکن عباس علمدار ہائے بچوں کی پیاس نہ دیکھ سکے، آئے برداشت نہ کر سکے، آئے اپنے وقت کے امام سے اجازت لی۔ عباس علمدار نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے عزادارو، ہے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے، ہائے کئی دنوں کے پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔
اے روزے دارو آپ تو اپنے لیے شربت اور دودھ اور پانی کی سبیلیں اپنے لیے کیا کچھ اہتمام کرتے ہیں. ہمیں کربلا میں قربان اے حسین کی اولاد اور پاک اصحاب پہ تو روزہ بھی فرض نہ تھا اور مسلمانوں نے اور تحقیق نہر کے بند کر دیا. روایت کہتی ہے اللہ صلی اللہ جب آئے نہ آپ نے پانی کا چلو لیا وَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ اے حسین کی پیاس کو یاد کر رہے ہیں گویا دشمن کو بھی دکھا رہے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے عباس کا قبضہ پانی پہ نہیں ہے. اجرکم علی اللہ دارو ہے عباس علمدار نے مشکیزہ اٹھایا خیام حسینی کی طرف رک دیا یا کھجوروں کے درخت کی طرف سے ایک ملعون نے وار کیا عباس علمدار کا دایا بازو شہید کیا. یا عباس علمدار نے اپنا مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لیا یا ایک ملعون نے بڑھ کر حملہ کیا آپ کا بایاں ہاتھ کٹا. اب عباس کی ایک تمنا ہے یہ مشق کسی طرح سے خیمے میں پہنچ جائے. عباس نے مشکیزے کو اپنے دندانوں میں تھاما یا ادھر سے اشکیا کا تیر چلا مشکیزہ پھٹا یا ایک ملعون نے پیچھے سے گرز مارا. اب عباس کے لیے سنبھلنا مشکل. یا اخا اے بھیا حسین میری مدد کو آئیے. اجرکم علی اللہ دارو ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں جب عباس زمین پر آ چکے حسین مظلوم نے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا تو ایک مرتبہ عباس کی آنکھوں سے جب خون صاف کیا عباس علمدار نے گریہ شروع کیا. روایت کا جملہ آقا حسین پوچھتے بھیا عباس رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے وہ مجھے رلا رہا ہے آپ نے میرے بالوں سے خاک صاف کی اور جب زہرا کا نام حسین اور جب زیر سے زمین پر آئے گا وہ آپ کی ظلموں سے باخار آئے کون صاف کرے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم